بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محرم الحرام میں حلیم بنانا، شادی کرنا، سبیل لگانا، اس کا شرعی حکم کیا ہے۔ تو محرم الحرام پہلا مہینہ ہے اور یہ باعزت مہینہ ہے اور اس میں نیک اعمال کا ثواب ڈبل ہے۔ ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منہا 4 حرم۔ تو 4 جو ہے نا باعزت مہینے، ذی القعدہ، ذی الحجہ، محرم اور صفر۔ اس میں شادی کرنے کا بھی زیادہ ثواب ہے۔ مشہور ہوا ہے کہ بھئی اس میں ظلم ہوا ہے، اس لیے اس میں شادی نہیں کرنی چاہیے، تو یہ بات درست نہیں ہے، بلکہ اس میں شادی کرنا بلکہ زیادہ اچھا ہے، اس لیے کہ زیادہ بابرکت ہے، تو شادی کرنا بھی جو نا اس میں زیادہ بہتر ہے۔ دیکھو جو خیموں میں ظلم ہوا ہے، اللہ تعالیٰ مظلومین پر رحم فرمائے، ان کے درجات کو بلند فرمائے، اور جنہوں نے ظلم کیا ہے اللہ رب العزت آخرت میں شدید تر سزا ان کو دے گا اور ان کو ذلیل کرے گا، بے عزت کرے گا۔ تو خیموں کے اندر بھی محرم میں شادی ہوئی ہے، خیموں کے اندر، چنانچہ ان کا ایک حنا جلوس بھی نکلتا ہے، تو اس وقت ہوئی ہے۔ اس سے پہلے بھی محرم میں شادیاں ہوئی ہیں۔ 9، 10 یا 10، 11 کو روزہ رکھنا ہے۔ تو روزہ رکھنا عیسیٰ علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، تمام رسل، انبیاء کرام اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، اہل بیت اور صحابہ علیہم الصلاۃ والسلام ورضی اللہ عنہم، انہوں نے روزہ رکھا ہے 9، 10 یا 10، 11 کو۔ تو ہم شربت بانٹتے ہیں گرمی میں، سردی میں پولو پکاتے ہیں، تو یہ قرآن و سنت سے ثابت نہیں اور 11 اماموں سے بھی ثابت نہیں، لہذا روزے رکھو۔ ہاں، جب آپ افطاری کریں، کافی چیزیں آپ پکائیں، تو قریب غریبوں کو، رشتہ داروں کو آپ بھیج دیں، تو وہ سمجھ میں آنے والی بات ہے، اس لیے کہ سب کا روزہ ہوگا، ہمارے رشتہ داروں کا، گھر والوں کا، مسجد والوں کا، سب کا روزہ ہوتا ہے۔ 10 محرم کو ضرور، اور یا 9 ساتھ رکھتے ہیں یا 11 ساتھ رکھتے ہیں، تو روزہ رکھیں گے انشاءاللہ۔ اور روزہ رکھنا یہ سنت ہے، چنانچہ عاشورہ کا جو روزہ ہے رمضان کے بعد، اس کا بہت زیادہ اجر اور بہت زیادہ ثواب ہے۔ اور محرم میں شادی کرنا بھی ٹھیک ہے، 2 ڈولیاں لانا بھی ٹھیک ہے، کیونکہ 2 ڈولیاں مت لاؤ، تو عیدوں کے درمیان شادی کرنا بھی ٹھیک ہے۔ اور یہ بات بھی غلط مشہور ہے کہ جب سے یہ گاڑی لی ہے، جب سے یہ شادی کی ہے، جب سے اس گھر میں ہے تو نحوست ہی نحوست ہے، یہ بات غلط ہے۔ 3 چیزوں میں نحوست نہیں ہے، گھر، سواری اور عورت، حدیث ہے۔ لہذا دلہن کے پیروں پر، گاڑی کے ٹیروں پر اور کنویں کے منڈیروں پر کالا بکرا ذبح کرنا یہ بھی غلط ہے، بلکہ کالے بکرے کو خاص کرنا صدقے کے لیے بدعت ہے۔ کالا، پیلا، سفید سب دے سکتے ہو، اور صرف جمعرات کو دینا غلط ہے۔ پیر کو بھی غریب ہوتا ہے، منگل کو بھی بھوکا ہوتا ہے، ہفتے کو بھی نادار ہوتے ہیں، لہذا اس طرح نہیں کرنا چاہیے۔ الخصائص لا تثبت الا بدلیل۔ خواب میں انگور دیکھنا، فجر سے پہلے، ظہر سے پہلے، جمعے کی نماز کے بعد، یہ 3 خواب سچے ہوتے ہیں۔ بارش نہ ہو، بادل نہ ہو، طوفان نہ ہو، یہ مال و اولاد میں برکت ہے، یہ اچھا خواب ہے، برا خواب نہیں ہے۔ نماز میں اگر گدھے کا خیال آئے تو نماز نہیں ٹوٹتی، مقدس شخصیت کا خیال آئے تو نماز ٹوٹ جاتی ہے، یہ ہم نے بعض علماء سے سنا ہے، بالکل ایسا نہیں ہے، جھوٹ ہے۔ نماز میں خیالات آتے رہتے ہیں۔ حضرت عمر نے نماز پڑھائی رضی اللہ عنہ، مغرب کی نماز میں تلاوت نہیں کی، آپ نے تو تلاوت نہیں کی، میں شام چلا گیا تھا سوچ میں، خیال میں، وہ آخرت کا سوچتے تھے، لشکروں کو تیار کر رہے تھے، کتاب الآثار، لشکروں کو تیار کر رہے تھے، ہم بھی سوچ میں چلے جاتے ہیں۔ برزباں تسبیح و در دل گاؤ خر، ای چنی تسبیح ہم داری اثر۔
خیالات آتے ہیں. قصدن لانا برا ہے. شیخ ابن تیمیہ ابن القیم فرماتے ہیں قصدن لانا برا ہے، لیکن خود بخود خیال آ جائیں تو یہ آتے رہتے ہیں. باقی جہاں تک یہ بات ہے، ایک آدمی نے یہ بھی سوال کیا ہے کہ آپ کے علماء نے لکھا ہے. اس طرح نہیں ہے، اس طرح بات ہے. صرف ہمت سوئے محمد علیہ السلام مفسد صلات است، وہ فارسی عبارت ہے، فارسی کتاب ہے. وہ حصہ عبدالحی صاحب کا ہے، شاہ اسماعیل شہید کا نہیں ہے. پوری کتاب تقویت الایمان یہ ان کی ہے، سید احمد شہید بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کی ہے. اس حضرت کی کتاب ہے، ان کے ملفوظات ہے. کچھ شاہ اسماعیل شہید نے لکھے ہیں، کچھ عبدالحی صاحب نے لکھی ملفوظات لکھے ہیں. تو یہ جو جس حصے میں ہے وہ عبدالحی لکھنوی صاحب کے ہیں لکھے ہوئے. تو اس میں یہ الفاظ ہے، میں نے سنا دیے. صرف ہمت سوئے محمد علیہ السلام مفسد صلات است. اگر ایک آدمی نماز پڑھے اور پوری ہمت اور قصد غیر اللہ کے لیے کرے تو اس سے نماز ٹوٹتی ہے. خیال کا ذکر وہ تو ایک الگ مسئلہ ہے. وہ خیال خر و گو در نماز مفسد صلات میں است، یہ ایک الگ مسئلہ ہے. نماز میں اگر کھیت کا خیال آئے، جانوروں کا خیال آئے تو اس سے نماز نہیں ٹوٹتی. اور ہم کو اور آپ کو خیالات آتے اس پر کوئی پکڑ نہیں ہے. فارسی عبارت میں نے سنا لی، وہاں مقدس شخصیت کے ساتھ خیال کا لفظ نہیں ہے. اور تفصیل بھی بتا دی. کتاب بریلوی ہمارے بزرگ سید احمد شہید بریلوی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھی ہے. اہل حدیث رات کے ہاں اگر ہوا خارج ہو جائے تو وضو نہیں ٹوٹتا، یہ بات غلط ہے. ان کے ہاں اگر ہوا نکل جائے تو وضو ٹوٹ جاتا ہے. کسی کے خلاف پروپیگنڈا نہیں کرنا چاہیے، نہ ان کی بڑی داڑھیوں کا مذاق اڑانا چاہیے، سنت ہے. نہ بعض لوگ بڑی پگڑی باندھتے ہیں، ان کا مذاق بھی نہیں اڑانا چاہیے. نہ ان کی نماز کا مذاق اڑانا چاہیے، یہ بھی تو حدیث میں ہے. لہذا لڑائی جھگڑا پرتشدد نہ کرو. لڑائی جھگڑا دلیل کے ساتھ کرو. دلیل کی طاقت گالی اور گولی سے زیادہ ہے. کبھی بھی تشدد، گالی، لڑائی یہ مت کرو. پیار محبت سے دین کی دعوت پیش کرو، دین کی دعوت پیش کرو. تو بعض اوقات ہم معمولی مسئلوں میں تشدد کرتے ہیں. جو شرک سے بچتا ہے اور بدعت سے بچتا ہے، چاہے جو علماء ہو، جو مقطع فکر ہو، ان سے محبت کرو. سب ایک ہے. اختلاف یا انتظامی ہے، اس طرح کام کرنا چاہیے، اس طرح یہ برا نہیں ہے. اختلاف یا فروعی ہے مسائل کا، اوپر ہاتھ باندھو یا نیچے، یہ بھی برا نہیں. اختلاف یا پیٹ کا ہے، یہ چیز پیٹ کی آیا اسلام میں ہے یا نہیں ہے، تو یہ اختلاف برا ہے، لیکن کفر و شرک کا تو نہیں ہے نا. تو اللہ ہم سب کو شرک و بدعت سے محفوظ فرمائے. توحید و سنت میں کمی آئے گی تو نئے نئے فرقے اور نئی نئی جماعتیں بنیں گی. ٹوٹے ہوئے کپ یا برتن میں کھانا پینا منع کیا گیا ہے. جراثیم بھی بہت ہوتے ہیں، وہاں پھنسے ہوتے ہیں اور بدن زخمی ہونے کے بھی چانسز ہوتے ہیں. تو یہ منع جو ہے یہ شفقتاً ہے. ویسے اگر کسی نے دوسرے سائڈ پر پانی پی لیا تو یہ کراہت تنزیہی ہے، حرام نہیں ہے. بہرحال یہ شرعی مسئلہ ہے. میاں بیوی جماعت کرائے تو بیوی پیچھے کھڑی ہو جائے، ساتھ کھڑی نہ ہو. الگ اپنی اپنی نماز پڑھے تو ساتھ بھی کھڑے ہو سکتے ہیں. جی اذان اور اقامت میں اشہد ان محمد الرسول اللہ یہ آ جائے تو صلی اللہ علیہ وسلم کہے قولوا مثل ما یقولہ المؤذن، کہو وہ جو مؤذن نے کہا. اشہد ان محمد الرسول اللہ، تم بھی کہو اشہد ان محمد الرسول اللہ. کہو صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ سکتے ہو، ٹھیک ہے. یہ امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ کون تھے؟ کیا یہ شیعہ تھے یا کون تھے؟ ان کی کیا تفصیل ہے؟ امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ جو تھے، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے کے تھے. ان سے بڑے تھے، بزرگ تھے اور نیک تھے اور اللہ والے تھے اور اہل بیت تھے. فقہ جعفری ان کی طرف منسوب ہے، لیکن ایسی بات نہیں ہے. فقہ حنفی جو ہے یا فقہ شافعی یہ ایک اتفاقی چیز ہے، یعنی اس میں کوئی اختلافی چیز یہ نہیں ہے. باقی
امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ جو تھے، یہ ان کی جو امی تھی ان کا نام تھا ام فروہ، فاطمہ ام فروہ غالباً. تو وہ پوتی بھی تھی اور نواسی بھی تھی ابو بکر رضی اللہ عنہ کی. ابو بکر کی نواسی بھی اور پوتی بھی. وہ کون تھی؟ ام فروہ فاطمہ. اور یہ والدہ تھی امام جعفر صادق کی. اس لیے تو امام باقر رحمۃ اللہ علیہ ہمارے بزرگ نے فرمایا نا کہ ولدنی ابو بکر مرتین، مجھے ابو بکر نے 2 مرتبہ جنا ہے، پوتی بھی ہے اور نواسی بھی ہے. اس میں ایک عظیم اشارہ ہے. بہرحال راویل او بندے کا چھے وہ رہے اسے گورے وہ رہے. تو باقی امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ یا جتنے بھی 11 امام ہیں، شیعہ حضرات فرماتے ہیں، تو شیعہ کہتے ہیں تو کہ بھئی ہمارے 11 امام ہیں، تو وہ ہمارے امام ہیں. اور ان ائمہ کے اساتذہ اور شاگردوں کو آپ دیکھ لیں اور ان کی روایات کو آپ دیکھ لیں، آپ کو خود بخود پتہ چل جائے گا یہ ہمارے بزرگ تھے. اور وہ بھی ان کو بزرگ مانتے ہیں، ٹھیک ہے مانے. لیکن آج جو ہم کو نظر آ رہا ہے، یہ 11 جو بزرگ تھے، حسن، حسین، علی، زین العابدین، امام جعفر، تقی، نقی، موسیٰ کاظم رحمہم اللہ، یہ بہت نیک اور شرک سے پاک بزرگ تھے، اللہ والے لوگ تھے، نیک لوگ تھے. تو اور سب ہم ان کو مانتے ہیں اور ہماری تمام کتابوں میں ان سے روایات موجود ہیں. تو بہرحال یہ اس کا جواب ہے. باقی حنفی، شافعی، مالکی، حنبلی یہ سارے ٹھیک ہیں. اور امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ کی وہ روایات جو ہماری کتابوں میں ہیں، یا وہ روایات جو غیر اختلافی ہے ہم سے اور ان کی کتابوں میں ہیں، تو سب مسلم ہیں. اچھا، یہ ایک سوال ہے، امتناع بالذات اور امکان نظیر، اس کے بارے میں ارشاد فرمائیے. یہ میں نے جمعے کے بعد جو سوالات آتے ہیں تو یا آرام سے دوبارہ لوگوں کے سامنے تو ہم بتاتے ہیں، دنیا ہوتی ہے، لیکن یہاں آرام سے اس کے جوابات ہم ریکارڈ کرواتے ہیں. تو یہ جس نے سوال کیا تو میں نے کہا بھائی عوام کیا جانتی ہے اس کو، امتناع بالذات کو، اور آپ نے بھی سوال کیا ہے تو پتہ نہیں کیوں کیا ہے. تو اللہ رب العزت قادر ہے ہر ممکن پر. ان اللہ علی کل شیء قدیر. تو وہاں شیء کے ساتھ لکھا ہوا ہے جلالین میں ہر جگہ ممکنن، کیا ممکنن یہ لکھا ہوا ہے. تو امتناع پر اللہ رب العزت کی عدم قدرت، یہ اللہ کی تعریف اور عزت ہے. فلانا آدمی قادر ہی نہیں ہے کہ مہمان کی عزت نہ کرے. تو عزت والا جملہ یا بے عزتی والا؟ عزت والا، یہ ضرور مہمان کی عزت کرتا ہے. تو باقی امکان نظیر نہیں، امتناع نظیر، یعنی ممتنع ہے، نظیر اللہ ہے، یہ ممتنع ہے. ہاں، تو یہ ہے شرعی مسئلہ، علمی مسئلہ. اس کو میں اور بھی اس کی وضاحت کر سکتا ہوں، لیکن ساتھی نے پوچھ لیا تو اس لیے میں نے تفصیل بتا دی. کیا میاں بیوی اکٹھے غسل کر سکتے ہیں؟ جی ہاں، میاں بیوی اکٹھے غسل کر سکتے ہیں، جائز ہے. کوئی اچھا سا وظیفہ ہو لڑکی لڑکا کے رشتے کے لیے، اچھا سا وظیفہ، رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر، سورہ قصص آیت نمبر 24 پارہ 20، ہر نماز کے بعد 7 مرتبہ پڑھے. اور موبائل پر غلط گفتگو، ناجائز گفتگو، غلط استعمال نہ کرے. گناہوں کی وجہ سے پریشانیاں آتی ہیں، لہذا اس سے بچو. ایک آدمی ہے، اس کی عمر
25 سال ہے بال سفید ہو گئے، 40 سال سے پہلے کلر لگانا چاہے سے کالا، 40 سال کے بعد عیب کو چھپانا ہے لہذا نہ لگائی جائے کلر۔ کب؟ 40 سال کے بعد، 40 سال کے بعد۔ علامہ ابن حجر العسقلانی نے فتح الباری میں، علامہ عین نے عمدۃ القاری میں، علامہ قسطلانی نے شرح بخاری میں اس پر کچھ بحث کی ہے کہ غیروا هذا الشیب بشیء واجتنبوا السواد، کہ یہ جو ابو قحافہ ابو بکر کے رضی اللہ عنہما والد مسلمان ہو گئے تو ان کی داڑھی کا فغامہ پودے کی طرح سفید ہے، لہذا اس کو تبدیل کرو۔ کیا کرو؟ تبدیل کرو اس رنگ کو، لیکن کالے پن سے بچو، کالے رنگ سے بچو۔ اور ابو داؤد میں تو سخت حدیث ہے کہ ایسے لوگ جنت کی خوشبو نہیں کحواصل الطیور نہیں پائیں گے۔ لہذا 40 سال کے بعد، 40 سال سے پہلے اس لیے گنجائش دی گئی کہ یہ عیب کو چھپانا نہیں ہے، اور اس وقت بالوں کو سفید نہیں ہونا چاہیے، اور 40 سال کے بعد تو ہوں گے، لہذا کالے سے پرہیز کرنا چاہیے۔ ہاں، ان 3 بزرگوں نے وہاں پر لکھا ہے کہ بہت سارے ایسے حوالے بھی موجود ہے داڑھی سر کے بالوں کو کالا کلر کرنا، تو اس میں لکھا ہے کہ وفی وجہہ شمط، اگر اس کے چہرے میں ایسا جنا وہ ہو چکا ہے جیسے بالکل بوڑھوں والا جریاں اس میں آ چکی ہیں، تو پھر یہ ممنوع ہے، لکھا ہے۔ امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ نے جو 10 بدس لڑتا ہے یا جس کی زیادہ بیویاں ہوں اور صحت صحیح ترین ہو، بیویاں ہوں اور صحت، تو ان کے لیے گنجائش حضرت نے لکھی ہے۔ مفتی صاحب، میرا بھائی کہتا ہے کہ میں نے حدیث پڑھی ہے کہ امام کے پیچھے سورہ فاتحہ پڑھنی چاہیے، لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، بخاری مسلم میں ہے۔ امام بخاری کے استاد سفیان، استاد کے استاد عبداللہ مبارک، یہ دونوں فرماتے ہیں، امام بخاری کے استاد ہیں کہ ھذا لمن یصلی وحدہ، یہ جو روایت ہے بخاری شریف میں لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، یہ اکیلے نمازی کے لیے، سب کے لیے نہیں۔ اگرچہ امام بخاری نے باب باندھا ہے کہ من عام ہے، یہ سب کے لیے عام ہے، حضرت یہ فرماتے ہیں۔ ان کے دو استاد کہتے ہیں، فرماتے ہیں کہ نہیں، یہ صرف ان کے لیے ہے جو اکیلے نماز پڑھے، ان کی لازم ہے کہ سورہ فاتحہ پڑھے۔ ہماری دلیل یہ روایت ہے، من صلی رکعۃ فلم یقرأ فیہا بأم القرآن فلم یصلی الا ان یکون وراء الامام، اگر ایک آدمی نماز پڑھ لے اور سورہ فاتحہ نہ پڑھے، اس نے گویا کہ نماز نہیں پڑھی، الا ان یکون وراء الامام، ہاں اگر امام کے پیچھے ہو تو پھر ہو جاتی ہے۔ ھذا حدیث حسن صحیح، ترمذی میں جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 139 ہے کہ یہ نماز کیا ہے، یہ حدیث کیا ہے نماز میں سورہ فاتحہ والی، یہ صحیح حدیث ہے کہ اگر آپ اکیلے نماز پڑھے تو آپ کے لیے تو لازم ہے، لیکن اس حدیث نے بتا دیا ہے کہ اگر آپ امام کے پیچھے تو آپ نے سورہ فاتحہ نہیں پڑھنی۔ ھذا حدیث حسن صحیح، جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے۔ مسلم شریف میں ایک روایت ہے کہ انا نکون وراء الامام، ابو ہریرہ کو فارسی شاگرد نے کہا کبھی کبھی ہم امام کے پیچھے ہوتے ہیں، پھر کیا کریں؟ تو ابو ہریرہ نے فرمایا اقرأ فی نفسک یا فارسی، ہو دل میں پڑھو، یعنی زبان سے نہیں، دل میں۔ من طلق فی نفسی لم یطلق او کما قال، بخاری شریف جلد نمبر 2 میں قول ہے، جس نے دل میں طلاق دی اس کی طلاق واقع نہیں ہوتی۔ من طلق فی نفسی لم یطلق او کما قال، اس لیے کہا اگر عبادت میں فرق ہو۔ اچھا، اس سے مراد انہیں دل ہے، نفس، اور من ذکرنی فی نفسی ذکرتو فی نفسی، جو مجھے اپنے دل میں یاد کرتا ہے میں اس کو اپنے نفس میں یاد کرتا ہوں۔ آج کل ایک کمپنی آئی ہے
وہ 16 یا 14% منافع دیتی ہے، اس میں رقم لوگ ڈالتے ہیں. نام لکھا ہے، نام اس لیے نہیں بتاتا ہوں، ایسے ان کی شہرت کیوں کراؤں. داس والا کھو نہ چپکی وہ صرف داس والا کھو وہ اشارہ وہ تھا خلم عقل پیدا کے کن. تو پہلی بات تو یہ ہے کہ 14% دیتی ہے 16%. اگر 14 یا 16% دیتی تو یہ حرام ہے. ایک بتایا. دوسری بات یہ ہے کہ 16 یا 14 کس کا فیصد ہے؟ پیسوں کا تو یہ حرام ہے، پیسوں کا تو یہ حرام ہے جو آپ نے پیسے دیے. اور اگر منافع کا 14 یا 16% ہے تو بیلنس شیٹ دکھاؤ، اس نے کیا خریدا، کیا بیچا، 6 مہینے کا بیلنس شیٹ یا سالانہ، یا ویسے نام رکھا ہوا ہے لوگوں سے پیسے لے رہے ہیں مولویوں کی مضاربت کی طرح. مضاربہ اسکینڈل مولویوں مفتیوں نے گڑبڑ کر کے نقصان کر دیا دین کا، دنیا کا، عزت کا. اللہ ہم سب کو ہدایت عطا فرمائے. تو بہرحال کسی پر یقین نہ کرو جب تک اپنے جو آپ کے ماننے جاننے والے مفتی ہیں ان سے جب تک معلومات نہ کرو. کمرے کے اندر ناخن کاٹنا جائز ہے، دل پر ہاتھ رکھ کر سلام کرنا یہ ایک اچھی عادت ہے، تو کوئی اس کو عبادت سمجھ کر نہیں کرتا ہے تو ٹھیک ہے. اچھا، میزان بینک، البرکہ بینک، دبئی اسلامک بینکر اسلامی بینکری بچنا اس سے بہتر ہے. پھر بھی بچنا اس سے کیا ہے؟ بہتر ہے. اور پیسے اکثر علماء کرام فرماتے ہیں ان کا جو منافع ہے جائز ہے. دوسرے ہمارے بزرگ بنور ٹاؤن والے، فاروقیہ والے اور دوسرے ہمارے بزرگ وہ فرماتے ہیں کہ بھائی اس میں پیسے مت رکھو. باتھ روم میں بغیر دوپٹے کے وضو کرنا، بغیر دوپٹے کے وضو ہو جاتا ہے. آدمی ننگا ہو باتھ روم میں اور وضو کر لے تو ننگا ہونے سے وضو نہیں ٹوٹتا. ننگا ہونے سے وضو نہیں ٹوٹتا. مفتی صاحب ایسا کوئی وظیفہ بتا دیجئے کہ ڈیلیوری کا مسئلہ ہے، آپریشن سے ہم بچ جائیں. سورہ انشقاق کی 5 آیتیں صبح و شام دم کرے. عزت سما انشقت، صبح و شام انشاءاللہ اللہ آپ کی مدد کرے گا. ہم ہاتھ اٹھاتے ہیں دعا میں نماز کے بعد، یہ کہاں سے ثابت ہے؟ بخاری شریف باب و استحباب الدعاء بعد صلاۃ المکتوبہ، دعا سنت اور مستحب فرض نماز کے بعد. اور دوسرا باب بخاری میں باب رفع الید فی الدعاء، دعا میں ہاتھ اٹھانا چاہیے. اور ابو داؤد میں ہے ای الدعاء اسمع، کون سی دعا زیادہ سنی جاتی ہے؟ تو فرض نماز کے بعد دعا زیادہ سنی جاتی ہے. فرض نماز کے بعد دعا زیادہ سنی جاتی ہے. بعض لوگ دعا نہیں کرتے ہیں، چلے جاتے ہیں. 1-2 بار گئے تو ٹھیک ہے، لیکن دعا کرو بھائی، جاؤ مت. یہ ثابت نہیں ہے. کیوں؟ یہ نہیں ہے ثابت ہے. بعض لوگ دعا کرتے ہیں، لوگ امین امین کہتے ہیں، یہ بھی ثابت نہیں ہے. شفائے مریض، برکت مکان، یا کسی کا کوئی مسئلہ ہو اس کے لیے دعا کی جائے تعلیماً تاکہ لوگ دعا کا طریقہ سیکھیں. تو امام دعا کرے لوگ آمین کہیں تو ٹھیک ہے. مستقل یہ نہیں ہے. امام مقتدی کا مقتدی امام کا محتاج نہیں ہے دعا. ہر ایک اپنی اپنی توجہ سے رو کے یا رونے کی شکل بنا کے دعا کر دیا کرے. اور دعائیں یاد بھی کرنا چاہیے. امام کے ساتھ جو امین امین کہتے ہیں یہ دعائیں یاد ہی نہیں کرتے. اپنی دعا خود کرو فرض نماز کے بعد بھی. اس وجہ سے لوگ دعائیں بھی پھر یاد کریں گے نا. میرے ابو جان بہت شراب پیتے ہیں، منع کرتے ہیں، لڑتے ہیں. ابو جان شرابی یا بدکار یا مشرک، آپ نے اس کی عزت کرنی ہے، قدر کرنی ہے، محبت کرنی ہے، پیر دبانا ہے، ان کی خدمت کرنی ہے، ان کو دوائی دینی ہے، مانا خرچہ دینا ہے، سر پیر دبانا ہے، مالش کرنا ہے. اور اسی کے دوران آپ دعوت بھی دیں پیر و محبت سے. لڑائی جھگڑا گالی پٹائی یہ کام نہ کرو بھائی. بدتمیزی ہم سے ہو جاتی ہے، مت کرو، گناہ ہے. قل لعاصی الوالدین، والدین کے نافرمان کو کہو افعل ما شئت، جتنے نیک اعمال کرو، اس لیے کہ آپ سے والدین خفا ہیں. فإن مصیرک الی النار، آپ کا ٹھکانہ جہنم ہے. تب جب والدین صحیح حکم دے دے. اگر حرام حکم دے دے تو والدین کی بات، بیوی کی بات نہیں ماننی ہے. اگر وہ حرام کا حکم دے، لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق.
ہم ان کو گھر سے نکالیں اور بڑے بیٹے کے پاس بھیج دیں تو وہاں شراب چھوڑ دے گا؟ خدمت کرو بھائی، خدمت کرو، والدین کی خدمت کرو، اللہ کے بندو۔ جی، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، وصلی اللہ علی النبی الکریم۔